بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کی ملک ہے اور اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے۔ المالک یتصرف فی ملکی کیف شاء۔ مالک جس طرح چاہے اپنی ملکیت کو اور اپنے مملوک کو جس طرح استعمال کرے۔ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، چند دن کی زندگی۔ مالی الدنیا وما انا للدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ راستے پر چلتا ہوا مسافر تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے آرام کر لیتا ہے، کچھ راحت حاصل کر لیتا ہے، وہ اس کا ٹھکانہ نہیں، اصل ٹھکانہ اپنی منزل پہ جا کر کے وہ دم لے گا۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، یہاں رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ اس امت نے اپنے ہاتھ سے بڑی بڑی ہستیاں اور بڑے بڑے آسمان اس زمین میں دفنا دیے۔ یہاں انبیاء بھی نہیں رہے، یہاں صلحاء بھی نہیں رہے، مفسرین، محدثین، غوث اور ابدال، کتب، سارے اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض اکابرین ایسے موقع پر اچانک وہ امت کو داغ فراق اور داغ مفارقت دے کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جبکہ امت ان کی فیوضات اور ان کی علمی استفادے کے پیاسی ہوتی ہے۔ ان چند سالوں میں ہمارے اکابرین بڑے بڑے حضرات، حضرت اقدس مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت، اور دیگر اکابرین، حضرت رئیس المحدثین استاد العلماء مولانا سلیم اللہ خان، حضرت قاری سالم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رئیس المحدثین محمد یونس جونفوری رحمۃ اللہ علیہ، مظاہر سہارنپور کے محدث اور شیخ الحدیث، اس قسم کے اکابرین، جو آخری کرن جو ہماری جس پر نگاہیں لگی ہوئی تھی ہمارے اکابرین کے یادگار، وہ حضرت اقدس بھائی عبدالوہاب تھے، جو آج وہ رضا الہی سے اس دنیا سے منتقل ہو چکے ہیں، اپنے خالق حقیقی کے پاس جا کر ملے ہیں۔ امت کا ہر فرد وہ اس قابل ہے کہ اس سے ان کی تعزیت کی جائے۔ ہم سب خود تعزیت کے محتاج ہیں، لیکن تاہم جن حضرات نے اپنی زندگیاں اللہ کے راستے میں وقف کی اور جنہوں نے حاجی صاحب کی طویل خدمات کا ایک زمانہ بھی دیکھا، ان کے خصوصی متوسلین اور معتقدین، ہم سب معتقدین اور متوسلین میں ہیں۔ وہ حضرات میرے نالائق کی بھی ان جملوں کو قبول فرمائیں کہ اللہم اغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم ابدل دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ، ان للہ ما اعطی ولہ ما اخذ وکل شیء عندہ باجل مسمی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاجی صاحب کی جانے سے، اچانک آپ کی اس موت سے، کہ امت کو جو صدمہ اور جو دھچکا لگا ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کی دستگیری فرمائے، اللہ اس امت کی رہنمائی فرمائے۔ ہمارے ساتھی امت مسلمہ پہلے حاجی صاحب کی نگرانی میں اور حاجی صاحب کی دعاؤں کی بدولت وہ تن من جان کی بازی لگا کر کے وہ محنت کیا کرتے تھے۔ اب میری اپیل ہوگی کہ چھوٹے موٹے ہمارے کچھ قدورتیں، کچھ اختلافات بھی ہوتے ہیں، حاجی صاحب کی اس پیرانہ سالی زندگی کو دیکھ کر کے، اس عمر میں آپ کی یہ کہ فکر کو دیکھ کر کے کہ رات دن جنہوں نے اس عمر میں بھی اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی، ہم سب کو یہ کہ اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، ہم سب کو اس کو نمونہ بنانا چاہیے۔ ہم پہلے بھی ساتھیوں نے خدمت کی ہے، اب مزید ساتھی مزید یہ ہے کہ دوڑ لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ حاجی صاحب کی اس سانحہ اور اس صدمے کی کو ہمیں
یہ کہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے امت مسلمہ کو، اور جو کچھ ہمارے مسائل ہیں اور قدورتیں ہیں اللہ کے لیے مرنے سے پہلے ہم ان کو ختم کریں۔ جماعت کو جس کی بنیاد اخلاص پر حضرت اقدس مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ رو کر کے اس کام جو شروع کیا، حضرت جی مولانا محمد یوسف کاندیلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس حضرت جی انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات جو اس وقت ہے، اور حضرت اقدس عارف باللہ ایک فقیر مسکین مولانا جمشید رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی زندگیاں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ حضرت مولانا احسان صاحب، حضرت مولانا نظر الرحمان صاحب، اب یہ ایک دو یہ ہے کہ چراغ ہمارے پاس رہ گئے، اللہ ان کو زندگی دے، امت مسلمہ کو اللہ ان سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ہو، اللہ سب کا ناصر ہو۔ اب مسئلہ آ گیا، معتزلہ کے ہاں یہ آیت اپنے عموم پر ہے، مخصوص من البعض نہیں ہے، لہذا یہ لا تجزی نفس عن نفس سواء كانت مسلمۃ و کافرۃ، نفس مسلمہ ہو مسلمہ کی کوئی کفایت نہیں کرے گا، نفس کافرہ کی کفایت نہیں کرے گا، نفس مسلمہ کافرہ کی کفایت نہیں کرے گا، نفس کافرہ کا مسلمہ کی کفایت نہیں کرے گا۔ چار صورتیں ہوں گی، کوئی شفاعت نہیں ہے، شفاعت کے علی الاطلاق منکر ہے۔ لا تجزی نفس مسلمۃ عن نفس مسلمۃ، لا تجزی نفس کافرۃ عن نفس کافرۃ، لا تجزی نفس مسلمۃ عن کافرۃ، لا تجزی نفس کافرۃ عن مسلمۃ۔ اڑے ہو گیا؟ ہاں نکرت تنفی واقع نفس، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ عام مخصوص منہ البعض ہے، قد خصت منہ النفوس المسلمۃ، نفوس مسلمہ ان سے مخصوص ہے، مخصص وہ احادیث ہے اور قرآن پاک کی وہ آیات ہیں جو بلغت مبلغت تواتر ہے، جو تواتر کے حد تک پہنچے، فلا تو گڑگڑو گڑ گڑ نہ کرو، قطعی ثبوت قطعی دلالت ہے، لہذا مخصص بھی قطعی ہے، مخصص بھی قطعی ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اے لا یشفع عنده احد الا باذنہ، اللہ کے سامنے سفارش اجازت مل جائے تو سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عنده لا یشفع عنده احد الا باذن اللہ سبحانہ وتعالی، لہذا ان الآیت مخصوصۃ عند اہل سنت والجماعت، مخصوص منها البعض ہے اہل سنت والجماعت کیا۔ اے سیدہ کچھ پلا پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا؟ آپ لوگ ناراض تو نہیں ہیں جب میں کہ معارف القرآن نے یہ لکھا ہے؟ سمجھتا ہے؟ میں کہہ دوں جواہر القرآن نے یہ لکھا ہے، میں کہہ دوں آپ سے کہ تفسیر ماجدی نے یہ لکھا ہے، سمجھے؟ اس لیے اہل سنت والجماعت کے تین شرط ہے، شفیع موحدین میں سے ہو، مشفوع لہو جس کے لیے سفارش ہو رہی ہے وہ بھی موحد ہو، اور شفاعت باذن اللہ ہو، بس یہ تین شرطیں ہوں، سفارش کی اجازت ہے۔ سمجھتا ہے؟ حضرت اقدس ہمارے مفتی عزیز الرحمن دارالعلوم دیوبند والے رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ تھے، حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ رات کو فقیر آدمی، مسکین آدمی، سمجھے، کہتے ہیں جب بازار چلے جاتے تو لوگ، عورتیں بھی، کسی نے روپے دے دیا میرے لیے سودا لانا، دوسری کسی بوڑھی نے 2 روپے دے دیا ہمارے سودا بازار سے لانا، اور کسی نے 5 روپے دے دیا، فقیر قسم کا آدمی، سبحان اللہ۔ فتح دارالعلوم دیوبند والے کہتے رات کو میں سو گیا، میرے ذہن میں آیا قرآن کہتے الیس للانسان الا ما سعی، انسان کو اپنی کوشش کام آئے گی، اپنا عمل کام آئے گا، باقی کسی کا نہیں، اور ادھر سے قرآن کہتا ہے کہ سفارش بھی ہوگی، حدیث کہہ رہی ہے من قرأ القرآن فاستظہرہ وحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنۃ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیت کلہم قد وجبت لہ النار، حافظ صاحب سفارش کرے گا، علماء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، یہ کریں گے میرے بھائی، سمجھتا ہے؟ تو ادھر شفاعت ثابت ہے اور ادھر سے قرآن انکار کر رہا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا ولا تزر نفس وازرۃ، بوجھ والا کوئی نفس کسی کے نفس کا، وزر نفس اخری، کسی اور نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو تو کرے گا وہی تو بھرے گا، تو اپنی قبر میں میں اپنے قبر میں، تو میرا نہیں اٹھائے گا میرا بوجھ، میں تیرا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا۔ فرماتے حیران ہو گیا دا چش دے کنا، اشکال سمجھ میں آ گیا؟ تو فرمایا کہ اگر اسی حالت میں مر جاؤں تو پھر یہ کہ تردد رہے گا، پیدل چلا فجر کی نماز کو وہاں گنگو شریف پہنچا، سمجھتا ہے؟ میں نے کہا ایوہ البابا رشید بن گنگوئی، حضرت بڑا اشکال پیش آ گیا ہے، دا چش دے اشکال کا، اشکال یہ کہ قرآن کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو کسی کی کوشش کسی کو کام نہیں دے گی،
اپنا کیا ہوا کام آئے گا، اور ادھر سے قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں شفاعت ہوگی ادھر سے فرمائے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى مِنَ الْإِيمَانِ ایمانہ مومن لا ينفع مومنا آخر فی الایمان۔ اعتقادیات میں ایمانیات میں کوئی کسی کو کوئی مشرک گزرا اور مومن اس کے وہ شرک سے جا رہا ہے، مومن اپنے اس کو فائدہ دے، ایمان کا ٹکڑا دے دے، نہیں۔ لا ينفع مومن آخر فی الایمان، ایمان میں نہیں ہوگا کوئی بے ایمان ہو، اور جہاں سفارش ہوگی وہ عملیات کے اندر ہوگی، اعمال کے اندر، فروعات کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے اس میں ہوگی، اس کی وجہ سے کوئی جہنم میں جا رہا ہے۔ فرمایا کہ الیس للانسان الا ما سعى محمولۃ علی الاعتقادیات، اعتقادیات میں ایمانیات میں سفارش نہیں ہوگی، اور جو آیت من ذا الذی یشفع عنده محمولۃ علی العملیات علی الاعمال، اعمال میں سفارش ہوگی۔ در تناقض حشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافت جزء کل، قوت فعلست در آخر زمان، فلا تو گڑگڑو لہذا گڑ نہ کرو۔ اسکال سمجھ میں آیا؟ اسکال اور جواب سمجھ میں آیا؟ یہ جواب ہو گیا مولانا۔